بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. وأصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ ایام فاطمیہ کے نام سے معروف اور مشہور ہیں اور اسے اسی وجہ سے منایا جاتا ہے. ہماری گفتگو جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا اس عنوان سے تھی اور اسی کے تحت ہی ایک بحث جو ہے وہ ہم نے تھوڑی سی کی تھی صبر کے اوپر کہ صبر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. چونکہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 45 یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. یعنی اللہ نے باقاعدہ سے مددگار انسان کے نماز اور صبر کو بنایا ہے. اس طرح ہم انسان ایک دوسرے کے بہت ساری چیزوں میں مددگار سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اسی طرح اللہ نے بہت ساری چیزیں انسان کی مدد کے لیے خلق فرمائی. ان میں سے نماز بھی ہے اور صبر بھی ہے. اور پھر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو صبر سے کیا مراد ہے؟ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گوش گزار کیا تھا کہ صبر کا مطلب سکوت نہیں ہے، خاموش ہونا نہیں ہے، ظلم سہنا نہیں ہے. مثلا کوئی ظلم کرتا رہے اور ہم خاموشی سے سہتے رہیں اور پھر اس کو کہیں کہ ہم نے بڑا صبر کیا ہے، تو یہ صبر نہیں ہے. یہ قرآن کے نزدیک، اسلام کے نزدیک یہ ذلت ہے. صبر اسے نہیں کہتے بلکہ صبر اس کے برعکس ہے. قرآن میں احادیث کے اندر صبر یہ نہیں ہے. اور پیچھے میں نے تذکرہ کیا تھا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں ائمہ اہل بیت کی زندگیوں میں چونکہ سب سے بڑے صابر محمد و اہل بیت محمد ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کے خلاف قیام فرمایا اس وقت امام نے کیا کیا؟ طاغوت کا انکار کیا، جو کہ حکم الہی ہے کہ طاغوت کی حکومت کو آپ نے کبھی بھی قبول نہیں کرنا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جو طاغوت کی جو ہے وہ انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، واقعاً مومن وہی ہے. ایمان باللہ اسی کا ہی ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے. طاغوت کا انکار کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ گھر جا کے بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، کسی مدرسہ میں بیٹھ گئے. یعنی ہمارے ہاں ایک پہلو تو بعض لوگوں کے درمیان ہے
ہماری قوم کے اندر کہ بہت سارے افراد ہم میں سے طاغوت کا انکار تو کرتے ہیں، اس حد تک یا اس جہت تک تو امام کے ساتھ ہیں، مگر اس کے بعد انکار کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم یہ حکومت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے؟ حکومت جو مرضی کرتی رہے، طاغوت جو مرضی کرتا رہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، اور وہ جتنے ظلم کرے وہ ظلم خاموشی سے سہتے رہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ جبکہ صبر یہ نہیں ہے۔ امام نے یزید کے خلاف قیام کیا، جناب سیدہ نے قیام فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے قیام کیا، مگر امام نے انکار کرنے کے بعد کہیں بیٹھے نہیں ہیں۔ یعنی جو ارادہ کر لیا، جو پچھلے درس اگر آپ کے ذہن میں ہے، یعنی صبر اسے کہتے ہیں کہ جو ارادہ انسان جب کر لے پھر اس کے اوپر جز نہ کرے، کمزوری نہ دکھائے، اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اس راستے میں جتنی مشکلات آ جائیں اس کے اوپر قائم رہنا، ان مسائل کو برداشت کرنا، اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹنا، اس کا نام صبر ہے۔ اور امام حسین نے واقعاً یہ کر کے دکھایا، یعنی امام نے یزید کے خلاف قیام کیا، پھر پیچھے نہیں ہٹے، کتنی مصیبتیں ہیں، ساتھ نہیں دیا کسی نے، امام نے اپنا ارادہ نہیں بدلا، امام کو سب چھوڑ کے چلے گئے، امام نے اپنا ارادہ نہیں بدلا، حتیٰ کہ مصائب بڑھتے چلے گئے روز بروز، مگر امام کے ارادے میں کوئی ضعف، کوئی کمزوری، کوئی جز نظر جو ہے وہ نہیں آیا۔ عملاً امام نے کر کے دکھایا صبر، کہ صبر اسے کہتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ کوئی جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ ہم آزمائیں گے، ابتلا کریں گے، مبتلا کریں گے خوف کے ذریعے، ناامنی، خوف یعنی ناامن، امن نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے بہت سارے علاقوں میں پارا چنار میں امن نہیں ہے، ہمارے اپنے ان علاقوں میں امن نہیں ہے، بہت سارے پاکستان کے، بلکہ اب تو پورے پاکستان میں کہیں امن نہیں ہے۔ تو یہ جو ناامنی ہے یہ آزمائش ہے۔ تو اس ناامنی کی وجہ سے چونکہ اب ہم کیا کریں، چونکہ ناامنی ہے لہذا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہوتا رہے، اس کو ہم کہتے ہیں صبر۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، امام کو آزمایا گیا، سب سے زیادہ امتحان اور سخت امتحان وہ انبیاء کا یا ائمہ تحریر کا ہوا ہے، اور وہ جو امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، یہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں ان کا ایک بڑا پہلو، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو صابر بنانا ہے اللہ کا مقصد، یعنی اس مصائب کو انسان کے اعصاب پہ جب سوار کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد کوئی اللہ ہمیں مصائب میں ڈال کے اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو واقعتاً سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مصائب میں ڈالتے ہیں جان بوجھ کے، مصائب سے مطلب وہ نہیں ہے کہ جو ہم مصیبتیں سمجھتے ہیں، یعنی سختیوں میں ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اور یہ حکم ہے مولا کائنات کا کہ اپنے بچوں کی سختی میں تربیت کریں۔ اور مولا نے مثال دی درخت کے ساتھ، فرمایا کہ درخت دیکھو، ایک جنگلی درخت ہوتا ہے، ایک ریگستان کے اندر درخت ہوتا ہے۔ جو پہاڑ کے اوپر درخت ہے، امام نے فرمایا کہ وہ ہوا سے کبھی نہیں گرے گا جتنی مرضی آندھی آ جائے، مگر جو ایک کھیت کے اندر ہے، ایک ریگستان کے اندر ہے، وہ جب اندھیری چلے گی تو بڑے بڑے درخت الٹے ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی جڑیں نیچے سے نرم جگہ پہ ہیں، اور پہاڑ کے اندر جس نے اپنی جڑیں گاڑی ہوئی ہیں وہ کبھی نہیں گرتا۔
چونکہ وہ بہت مضبوط ہے، اس کی نیچے جڑ، اس کا تنے سے زیادہ نیچے جڑ مضبوط ہے. تو جب بچے کی جڑ کو آپ مضبوط کریں گے تربیت کرتے وقت، اس وقت بچہ جب بڑا ہوگا اس کے اوپر جب مصائب آئیں گے تو وہ ان کو برداشت کرے گا، گرے گا نہیں. تو یہ حکم ہے کہ اس طرح سے کیا کریں، بچوں کی بھی کیا تربیت جو ہے وہ کرنی چاہیے، جس سے ہم آپ یہ جتنے بچے جس کو ہم اپنی وہ زبان میں کہتے ہیں ممی ڈیڈی بچے، وہ جتنے ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں ارادتاً، تھوڑا سا بھی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے. تو جتنا آپ سہولت دیں گے، وسائل دیں گے، بہت سارے لوگ وسائل کے اوپر بھی بات کریں گے، وسائل کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کیوں کوئی کچھ نہیں کر رہے، وسائل نہیں. جبکہ امام ہر چیز عمل میں نہیں تھی، اولاد عمل میں نہیں ہے، گھر عمل میں نہیں ہے، قبیلہ عمل میں نہیں ہے، امت عمل میں نہیں ہے، مگر امام کے ارادے میں کسی قسم کا کوئی کمزوری نہیں آئی. یعنی کچھ بھی عمل میں نہ ہو پھر بھی آپ اپنے ارادے پہ ڈٹے رہیں، اس کو صبر کہتے ہیں. یہ جو ہے وہ صبر ہے. ایک صبر کا ہمارا اپنا پاکستانی طریقہ ہے کہ اگر نہ امن آ جائے، نہ امنی ہو جائے، خوف آ جائے، جو ہے وہ نفوس کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، پاسپورٹ بنوائیں اور وہاں سے ویزا لگوا کے کہیں اور چلے جائیں. ایک یہ ہے ہمارے ہاں، اس کو صبر کہتے ہیں. یہ نہیں ہے، بلکہ حالات کا کیا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. وہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک امت نہیں، ہم متحد نہیں ہیں. ہمیں جو ہے وہ عقائد کے ذریعے، ہمیں اعمال کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہر چیزوں کے ذریعے تقسیم کیا گیا. پنجابی میں، پٹھان میں، ان چیزوں میں ہمیں الجھایا ہوا ہے. اسی طریقے سے اپنی عبادات دیکھ لیں، ولایت کا مقصد ہی چینج کر دیا. جس کے لیے قیام کیا تھا بی بی نے، آپ دیکھیں کہ اب ہماری حالت کیا ہے. اب ہم آپس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ ولایت والے ہیں، یہ ولایت والے نہیں ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ولایت والے کس کو سمجھتے ہیں؟ جو نماز میں شہادت ثالثہ پڑھتا ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولایت والا ہے. جو نہ پڑھتا ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولایت والا نہیں. یہ تقسیم ہو گئی ہے کس میں؟ مومنین میں. اور شور وہی ڈالتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز پڑھی نہیں. یعنی کتنا گرا دیا ہے مومنین کو، آپس میں کتنا ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے. وہ حالانکہ ان سے پوچھا جائے، جناب سیدہ نے جو قیام کیا تھا اس وقت کے حکومت کے خلاف، اور مولا علی نے جو تلوار نکالی تھی اپنے مخالفین کے خلاف، یا امام حسین علیہ السلام نے جو یزید کے خلاف قیام کیا تھا، وہ قیام کا مقصد سارے ذاکرین، سارے خطباء سب یہ کہتے ہیں نا کہ کربلا کی جنگ ولایت علی ابن ابی طالب کی جنگ. سنتے رہتے ہیں آپ. تو کیا مولا علی اس وجہ سے معاویہ کے پیچھے تلوار نکال کے لاتے تھے کہ تم میرا نام نماز میں نہیں لیتے ہو؟ یہ وجہ تھی. کیا امام حسین یزید کے ساتھ یہ اختلاف تھا کہ تم میرے باپ کا نام کیوں نہیں لیتے ہو نماز کے اندر؟ جناب سیدہ اس وجہ سے دربار میں گئی تھی کہ میرے شوہر کا نام نہیں نماز میں لیا جا رہا. بھائی نماز پڑھیں، آپ نام لیں یا نہ لیں، کا لیں یا سب معصومین کا لے لیں. اگر آپ نے لینا ہی ہے، اپنی طرف سے کچھ کرنا ہی ہے، مگر نماز پڑھیں. اور ولایت یہ نہیں ہے، ولایت حکومت الہی کا نام ہے. ولایت علی یعنی نظام الہی، وہ جو بعد از رسول جس نظام کو قائم ہونا تھا وہ قائم نہیں ہونے دیا گیا. وہ جو رسول اللہ کے دور میں وہ جو نظام قائم تھا، عدل کا نظام قائم تھا، زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ قائم تھا، نماز کا نظام جو ہے وہ قائم تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا.
وہ چاہتی تھی جناب سیدہ کا جو خطبہ ہے، وہ جو احتجاج علیکم السلام ورحمۃ اللہ، احتجاج بی بی نے اپنے خطبے کے آخر میں کیا ہے، وہ خطبے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے احتجاج. ہمارے ہاں فقط اسی کو بیان کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بے فائدہ ہو، وہ فائدہ مند ہے، لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ کیا ظلم ہوا اہل بیت کے ساتھ. مگر اس سے پہلے جو بی بی نے پورا دین کا نظام بیان کیا اس خطبے کے اندر، اس کو کبھی کسی نے بیان نہیں کیا. آپ خطبہ اٹھا کے دیکھیں جناب سیدہ کا، بہت بڑا خطبہ ہے، توحید سے لے کے قیامت تک. اسی طرح احکامات، نماز، روزہ، حج، ان کے فلسفے کو بیان کیا. نماز کیوں واجب ہوئی ہے، روزہ کیوں واجب کیا گیا ہے، حج کیوں واجب کیا گیا ہے. یہ گزشتہ جو چند بحثوں نے میں نے آپ کی خدمت میں نقل بھی کیا. یعنی فلسفہ دین جناب سیدہ نے ذکر کیا. ایمان کو کیوں اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اللہ کو، ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہمیں اللہ کو کیا فائدہ ہے اس سے، کیا نقصان ہے. میں ایمان لے کے آؤں تو میں کیوں ایمان لے کے آؤں. میں نماز پڑھوں تو میں نے جس طرح کہا کہ جو ہمارے یہاں تفسیر کی گئی ہے دین کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، وہ بھی آخرت میں. اور میں نے ایک مثال بھی دی تھی، ایک حصی مثال، کہ اگر کسی کو آفر کی جائے جاب کی اور اس کو کہا جائے کہ آپ کی پوری دنیا میں آپ گھومیں پھریں، آپ کو اجازت ہے جتنے پیسے خرچ کرنا چاہیں، ساری سہولتیں ہیں، مگر یہ ساری سہولتیں ملیں گی مرنے کے بعد، تو اس جاب کو کوئی کرے گا؟ تو کیوں نہیں آتے ہم ان چیزوں کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، حج کی طرف، یا باقی عبادات کی طرف، یا ایمان کی طرف، ان چیزوں کی طرف؟ چونکہ فلسفہ ہی اس کا بیان نہیں کیا گیا. جو کچھ بیان کیا گیا وہ بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد یہ ملے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا. اس زندگی میں کیا ہوگا، اس کو جو ہے وہ کسی نے بیان نہیں کیا ہے. اور جب امام نے قیام کیا، امام کے ذرہ برابر بھی ذوف نہیں آیا ارادے میں، ہر چیز برداشت کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، سارے مصائب ایک ایک چیز میں مبتلا امام کو کیا گیا، سب کچھ قربان کر دیا، مگر ذرا برابر بھی کوئی پریشانی نہیں ہو. اس کو جو ہے وہ صبر کہتے ہیں. اور اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو مومنین کی اللہ نے اقسام بیان کی ہے. کچھ مومنین صابر ہیں، کچھ مومنین غیر صابر ہیں. یہ بھی شاید آپ کے لیے اچنبے کی بات ہو کہ مومنین کے اندر بھی تفاوت ہے. سارے مومن بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اب تو ہمارے یہاں سب بھی مومن ہیں، سارے دیندار ہیں، جو ہے وہ علی اللہ کہنے والے بھی مومن ہیں، بے نمازی بھی مومن ہیں، شرابی بھی مومن ہیں، جرسی بھی مومن ہیں، اسی طریقے سے بھنگ پینے والا بھی مومن ہے، بدکاریاں کرنے والا، کرانے والا، یہ سارے کام کرنے والا سارے مومن ہیں. ایسا ہی نہیں، سارے دیندار ہیں. عملی زندگی میں دیکھیں دین کہیں نہیں ہے. مجھے بتائیں ہماری سیاست میں دین ہے، حکومت میں دین ہے، ہماری عدالتوں میں دین ہے، ہمارے بزنس کاروبار میں دین ہے، ہماری تعلیم میں دین ہے، ہمارے رشتوں میں دین ہے، کہیں ہے دین؟ مگر اس کے باوجود ہم دیندار ہیں. ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں، ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں، ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں. کیوں؟ چونکہ دین ہمارا وضو سے شروع ہوتا ہے اور نماز میں ختم ہو جاتا ہے. فقہ ہماری اتنی ہے. ہماری فقہ کا جو باب جو آج تک بیان ہوا ہے، پاکستان کو 75 سال جو بنے ہیں، ابھی یہ حیدر بھائی بھی بتا رہے تھے کہ 8 سال سے ہمیں وضو کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں جمعہ میں. یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے.
جہاں بہت زیادہ کام ہوا ہے، کسی نے بہت کام کیا، جیسے آپ کہیں کہ بھئی زمین آسمان ایک کر دیا، اس نے ساری توضیح بیان کر دی، مگر اس کا فلسفہ کیوں یہ سارا کچھ ہوا وہ کبھی کسی نے کوئی بھی بیان نہیں کیا ہے۔ عملاً ہماری زندگی میں دین نہیں ہے۔ دین، اگر میں دیندار ہوں تو میرے اٹھنے میں، میرے بیٹھنے میں، میرے چلنے میں، میرے سونے میں، میرے جاگنے میں، میرے بزنس میں، میرے کاروبار میں، ہر چیز میں دین ہونا چاہیے۔ سراپائے دین، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایسے جناب سیدہ کو جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ ہے کہ ہم 14 جو ہیں وہ نمونہ ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ ہماری جدہ جناب سیدہ ہمارے لیے اس لیے نہیں کہا گیا کہ مثلا کوئی آئمہ کی چونکہ وہ جدہ ہیں اس لیے ان کے بارے میں فرمان بیان کر دیجیے، ایسا نہیں ہے۔ یا جس طرح غالباً 11ویں امام کا فرمان ہے کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں پہ حجت ہیں، ہماری جدہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ یہ جناب سیدہ کی جو فضائل ہیں یہ اس وجہ، یہ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں اس کو بیان کروں کہ ان حدیثوں کی وجہ سے جناب سیدہ کے فضائل نہیں ہیں کہ مثلا یہ آئمہ تحریر نے ان کے بارے میں یہ حدیثیں بیان کی ہیں، یہ قول کہے ہیں، یہ باتیں کہیں، اس وجہ سے جناب سیدہ کے بڑے فضائل ہیں۔ نہ، وہ شخصیت اتنی بڑی ہے جناب سیدہ کی کہ آئمہ تحریر نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ یعنی اقوال کی وجہ سے ان کے فضائل نہیں ہیں، ان کی فضیلت کی وجہ سے آئمہ تحریر کے اقوال ہیں۔ اس کے برعکس ہے، جناب سیدہ کی شخصیت جو آئمہ کے لیے بھی نمونہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ہر طرف جناب سیدہ کی توحید نظر آتی ہے۔ دربار میں گئیں تو توحید نظر آتی ہے، گھر میں تھیں تو توحید نظر، اسلام نظر آتا ہے، دین نظر آتا ہے۔ جس پہلو میں بھی جناب سیدہ کو دیکھیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی خاموش ہو گیا، پیروی کر رہی ہے۔ مگر ہم ایک بڑا جملہ مشہور ہے ہمارے یہاں، کہاں وہ کہاں ہم ہیں؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کہاں وہ، ہمارا کیا قیاس ہے ان کے ساتھ؟ کسی کو، ہمارا کیا کسی کا نہیں، انبیاء کو ان کے ساتھ کوئی قیاس نہیں ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھیں، اس کے اندر دوسرے خطبے کے اندر یہ مولا کے اپنے الفاظ ہیں، اہل بیت کے علاوہ اہل بیت کا کسی کے ساتھ کوئی قیاس نہیں۔ وہ درجات میں ہیں، وہ فضائل میں ہیں، وہ کمالات میں ہیں، وہ کسی کا کوئی قیاس نہیں ان کے ساتھ۔ مگر آئمہ تحریر نے جو یہ زندگی گزاری ہے وہ عام لوگوں کی طرح گزاری ہے، وہ معجزات کے ساتھ نہیں گزاری۔ وہ کس لیے؟ چونکہ وہ ہاتھی بن گئے تھے ہمارے لیے۔ اگر آئمہ تحریر ایسے کام کرتے رہے جو ہم نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے ہدایت کیسے؟ تو پھر ہمارے لیے نمونہ عمل وہ کیسے ہو گئے؟ بھئی ایک ماڈل، ایک نمونہ تو کسی کے لیے تب بھی ہو سکتا ہے نا اگر آپ اس کا نقل کر سکیں، آپ اس کی پیروی کر سکیں، آپ وہ کام انجام دے سکیں۔ اور اصل پیروی، اصل محبت، اصل مودت یہی ہے۔ آپ کتنے ہمارے دوست جو ہوتے ہیں، انسان، بہت سارے انسان ہوتے ہیں روحانی طور پہ، روحانی وہ والا نہیں جو ہم روحانی کہتے ہیں، یعنی روح بہت سارے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے انسان۔ کچھ لوگ اگرچہ بھائی بھی ہوتے ہیں سگے، آپس میں اتنا ان کی نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں لگتا ہوتا، اس کے ساتھ بڑے اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا؟ روح کے ساتھ اس کی ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ نفسانی طور پہ عادات و اطوار چونکہ ان کا ملتا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔
تو انسان جس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، اس کی عادات و اطوار بھی اپنانا شروع کر دیتا ہے، ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا جو دوست ہوتے ہیں وہ کپڑے ایک جیسے پہنتے ہیں، ٹوپیاں ایک جیسی پہن لیتے ہیں، مفرل ایک جیسے لیتے ہیں، دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں سیلفیاں بھی دیکھیں آپ، یہ کیا ہے؟ اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اظہار محبت دو دوستوں کا، دو بھائیوں کا، دو کزنوں کا، باپ بیٹے کا، یہ جو اظہار ہے، ایک جیسے کپڑے پہننا، ایک جیسی باتیں کرنا، ایک دوسرے کو فالو کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ پیروی ہے۔ اگر واقعتاً میں مولا علی سے مجھے محبت ہے، جناب سیدہ سے مجھے محبت ہے، تو مجھے ان جیسا، میں نے آٹومیٹکلی مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثلا میں حیدر سے بہت قریب ہوں، تو مجھے آپ کہیں نہ کہیں، میری کوشش ہوگی جو حیدر کو پسند ہے میں نے وہی کام کروں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، تو ان جیسا بننے کی آٹومیٹکلی کوشش کریں گے، ان جیسے نظر آئیں۔ اللہ نے سورہ احزاب آیت نمبر 23 اس میں ارشاد فرمایا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، باقی کیا عورتیں؟ مومنین سارے مرد ہیں، مگر باقی کیا ہے؟ بہت خطرناک جملہ آگے خود مولا کائنات کا، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، یعنی اللہ سب مومنوں کو مرد نہیں کہہ رہا، مومن اپنے سارے یعنی صفات میں تو مرد ہیں، یعنی جسمانی ساخت میں مونچھیں بھی ہیں، داڑھی بھی ہیں، باقی سب کچھ جو مردانہ اوصاف ہوتے ہیں ظاہری جسم کے، وہ سب کچھ ہے، مگر وہ جو اوصاف مردانگی ہے وہ نہیں ان میں۔ وہ اوصاف مردانگی کیا ہے؟ وہ صبر ہے، وہ اسی آیت میں آ رہا ہے، پھر مولا کے آگے خطبے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے کچھ ایسے واقعاً مرد ہیں کہ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کر کے، سچا کر کے دکھایا۔ بس ایسا نہیں ہے کہ کچھ نے سچا کر دیا اور اب بس وہ چلے گئے، ابھی آئندہ نہیں لیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، کچھ تو گزر گئے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں کہ جب ان پہ وقت آئے گا وہ بھی ان مردوں جیسے اوصاف و کمالات کام کر کے دکھائیں گے۔ اور دیکھیں آپ، ہمارے سامنے ہے ایران، ہمارے سامنے ہے حزب اللہ، حسن نصر اللہ، یہ ہے مرد۔ حزب اللہ کے پاس بہت بڑی ایٹمی طاقت ہے، بہت بڑی فوج ہے ان کے پاس، نہیں ہے ظاہری وسائل بالکل نہیں ہے، نہ ان کے پاس فوج بڑی ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار بڑے ہیں، نہ یعنی افرادی قوت زیادہ ہے، نہ مالی قوت زیادہ ہے، زیادہ ہے تو ایمانی قوت زیادہ ہے، وہ ہے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا، آگے جا کے میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ باقی لوگ کیا ہیں بھائی؟ مومنوں میں یہ خطاب مومنین کو ہے، مسلمانوں کو ہم نے وہ جو تقسیم کیا ہوا نا کہ ہم مومن ہیں،
یہ مومنین کو خطاب ہے اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 27 نمبر خطبہ مولا کا، وہ خطبہ مولا نے اپنے لشکر کو خطبہ دیا، مخالفین کو نہیں، معاویہ کے ماننے والوں کو نہیں، اپنے ماننے والے اپنے لشکر کو، ان کو یہ خطبہ دیا امام نے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ بیان کریں، صحیفہ کاملہ بیان کریں۔ صحیفہ کاملہ نہج البلاغہ ننگی تلوار ہے۔ جب اس کے معیارات بیان کیے جاتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ وہ جس طرح چھلنی میں ریت ڈال کے وہ چھانتے ہیں نا، تو بریک بریک سب نیچے گر جاتی ہے اور چند دانے اوپر رہ جاتے ہیں۔ جب نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کی چھلنی آپ لگائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا مومن کتنے بچتے ہیں پیچھے۔ امام علیہ السلام نے یہ جو خطبہ دیا، سب سے پہلے امام نے جو شروع کیا وہ یہاں سے شروع کیا، فَإِنَّ الْجِهَادَ، یعنی پہلے تعریف خداوندی امام نے بیان کی۔ امام نے بڑی کوشش کی کہ کوفہ والوں کو، اپنے لشکر والوں کو اٹھائیں۔ امام نے کہا کہ اٹھیں، اٹھ کے اس فتنے کے خلاف قیام کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس فتنے کو ختم کر دوں تاکہ بنو امیہ کا فتنہ آپ کی آئندہ نسلوں میں منتقل نہ ہو۔ لیکن مومنین ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور مولا نے پھر ہم بیان کرنے کے بعد فرمایا فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ۔ ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ مولویوں نے جو کھڑی کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاد ساقط ہے، ایسا ہی جمعہ ساقط ہے، جہاد ساقط ہے، نماز عید ساقط ہے۔ کیوں؟ امام موجود، یعنی امام نہیں ہے، دین سارا معطل ہو گیا۔ اگر امام موجود ہو، کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت ہے؟ امام اگر موجود ہو، کسی کو جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے؟ نکاح پڑھانے کی اجازت ہے؟ امام کا خبز کھانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یعنی امام کا مال کھانے کی تو اجازت ہے، مگر مومنین کو قتل کر دیا جائے، جو مرضی کر دیا جائے، طاغوت کے خلاف قیام نہیں کرنا، کیونکہ امام نہیں ہے۔ جبکہ قرآن تو اس کے برخلاف کچھ کہہ رہا ہے، ائمہ تحریم تو اس کے برخلاف کہہ رہے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں وہ عورتوں کی، بے آسرا عورتوں کی صدائیں تمہیں نہیں سنائی دیتی؟ وہ بچے اور جن کو ذبح کیا جا رہا ہے ان کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا۔ کیا یہ سورہ نساء کی یہ آیت امام کے ظہور سے پہلے تک تھی، اب نہیں ہے؟ ان الجہاد باب من ابواب الجنہ، جہاد سے مراد وہ نہیں ہے۔ اصل میں جہاد سے اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ جہاد سے مراد ہم نے وہ لیا جو طالبان جہاد کرتے ہیں، وہ جہاد نہیں ہے۔ ظلم کو جہاد نہیں کہتے، یعنی ظالم کے خلاف کھڑے رہنا ہر میدان میں۔ وہ اگر خدا نخواستہ لڑنے کی نوبت آ جائے، یعنی دفاع، اپنا دفاع، اپنی غیرت کا، اپنی حمیت کا، اپنے مذہب کا، اپنے اسلام کا دفاع کرنے کا نام جہاد ہے۔ کسی کے اوپر چڑھائی کر دینے کا نام جہاد نہیں ہے کہ دوسروں کی جگہوں کے قبضے کر لیں، اور چونکہ جہاد اسی کو کہا گیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ دیکھ لیں، بنو عباس دیکھ لیں، یا بعد از پیغمبر بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں جگہ فتح کر لی۔ ان فتوحات کا نام جہاد نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ بھی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی. مکہ کے اندر دیکھیں کسی کے ساتھ جنگ کی, مدینہ میں آپ تشریف لے گئے, وہاں حکومت قائم ہوگی, اس کے باوجود حضور نے کسی سے جنگ نہیں کی. یہاں سے مکہ سے چل کے لوگ حضور سے جنگ کرنے کے لیے گئے. اگر یہ نہ جاتے حضور ساری زندگی کبھی نہ جنگ کرتے. جہاد اس کو تھوڑا کہتے ہیں, جہاد کہتے ہیں اپنا دفاع کرنا. فتح اللہ لخاصت اولیاء, جہاد جنت کے دروازوں میں سے وہ دروازہ ہے, مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولتا ہے. ہر کسی کے لیے یہ دروازہ نہیں کھلتا. فرمایا وَهُوَ اللِّبَاسُ التَّقْوَى, یہ تقوی کا لباس ہے. وَوِرْءُ اللَّهُ الْحَسِينَ, اللہ کی محکم ذرہ اور مضبوط سفر ہے. فَمَنْ تَرَكَهُ رَغَبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ, جو اسے منہ پھیر کے چھوڑ دیتا ہے جہاد کو, اللہ اسے ذل کا, ذلت کا لباس, البسہ ثوب الذل, ثوب کپڑوں کو کہتے ہیں, اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے, ذلیل کر دیتا ہے. جو قومیں اپنا دفاع نہیں کرتی وہ کیا ہو جاتی ہیں, ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں. وشملت البلاء ودیت بالثناء, اور امام نے فرمایا کہ وہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ قوم. وَضُرِبَ عَلَىٰ قَلْبِهِ بِالْاِسْتِرَاءِ, غفلت کا پردہ ان کے دلوں پر کیا ہو جاتا ہے, چڑھ جاتا ہے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ مَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَىٰ الْمُوَاحِدَةِ, کہ مجھ تک خبریں پہنچی ہیں کہ جو مخالف پارٹی تھی ان کا ایک بندہ آ کر تمہاری عورتوں کو کیا کرتا ہے, فَيَنْزِعُ حِجْلِهَا, ان کے حجروں میں جا کے داخل ہو جاتا ہے. وَقَلْبَ وَقَلَائِدَ, اور ان کے زیورات, ہاتھوں کے کنگن, گلے کے گلوبند چھین کے لے جاتا ہے. اور تم کیا کرتے ہو, توجہ کیجیے گا یہ جملہ مولا کا, یعنی اس وقت کا جو طاغوت تھا وہ مومنین کے گھروں میں داخل ہو کے مومنین عورتوں کے ہر چیز زیور چھین کے لے جاتے تھے, قتل کر کے چلے جاتے تھے. ما تمنع منہ الا بالاسترجاع, اس کو کوئی منع تم میں سے نہیں کرتا ما سوائے اس کے کہ تم کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہو, بس یہی تمہارا تھا. اور آج بھی ہم نہیں کرتے ہیں, اتنی شہادتیں ہو گئی انا للہ و بس, آج بھی ہم یہی کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, وہ تمہارے گھروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور تم فقط یہ کلمہ استرجاع پڑھ رہے ہو. بل استرحام, یا تم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہو ان سے رحم کی بھیک مانگتے ہو. فیا عجبا عجبا, العجب العجب, واللہ یمیت القلب, خدا کی قسم تمہارے دل مردہ ہو گئے. وَيَجْلِبُ الْحَمِّ مِنْ اِجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ وَتُفَرِّقُهُمْ عَنْ حَقِّكُمْ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ باطل پہ ہو کے جمع ہیں اور تم حق پر ہو کر بھی اکٹھے نہیں. یعنی یہ ضعف کیوں ہے قوم کے اندر, چونکہ متفرق ہیں, تفرقہ ڈالا ہوا, جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں نقل کیا. ہر چیز میں تفرقہ, عبادت میں تفرقہ ہے, قائد میں تفرقہ ڈال دیا, ہر چیز میں بٹ گئے ہیں. امام فرماتے ہیں تم حق پر ہو اس کے باوجود بھی جمع نہیں ہو, اور وہ باطل پر ہیں پھر بھی کیا ہے, جمع ہیں. اور مولا نے کیا ارشاد فرمایا, امام نے فرمایا فَقُبْحًا لَكُمْ وَتَرْحًا حِينَ سِرْتُمْ قَرْفًا يُخَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغِيرُونَ. امام نے فرمایا کہ تمہارا حزن و غم میں تم مبتلا ہو, کیوں, چونکہ آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو تیروں کا نشانہ بنایا ہوا ہے, خود اس چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہو. پھر امام فرماتے ہیں وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرْبِ
قلتم ھذا ہمارا الکیز امہلنا یسبح ان القرآن. امام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں گرمی میں دعوت دی کہ آؤ اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کہا کہ اتنی مہلت دے دیں کہ گرمیاں گزر جائیں. پھر میں نے تمہیں سردیوں میں کہا، تم نے کہا جی اب تو سردی بہت ہے، اب سردیاں گزر جائیں پھر ہم جہاد کے لیے جائیں گے. امام فرماتے ہیں میں ایسا کرتا رہا مگر میری آواز پہ کسی نے لبیک نہیں کہا. پھر یہ جس کے لیے میں نے خطبہ اس کو پڑھنا شروع کیا، جو اللہ نے کہا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. پھر امام نے وہ خطبے کا یہ جملہ کہا یا اشبہ الرجال والرجال، اے مردوں کی شبیہ ہو نہ مردوں، یعنی تم ہو تو مردوں جیسے، تمہاری مونچھیں تو نکلی ہوئی ہیں، داڑھی تو تمہاری ہے، مگر دراصل تم مرد نہیں. امام ایسی قوم کو مرد نہیں سمجھتے کہ جو اپنا دفاع نہیں کرتی، جو ظلم چپ کر کے سہتی رہتی ہے. امام ان کو جو ہے وہ مرد نہیں سمجھتے. اور مولا بہت سارے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، زیادہ باتیں کرنے کا نام مرد نہیں ہے، بڑے قد کا نام مرد نہیں ہے، بہت بڑی باڈی کسی کی ہو اس کا نام مردانگی نہیں ہے. مردانگی یہ اوصاف یہ ہیں کہ جس کے اندر غیرت اور حمیت ہو، اگر وہ نہ ہو تو پھر مردانگی نہیں. امام فرماتے ہیں کہ حلوم الاطفال و عقول الربات الحجال، تمہاری اپنے بچوں جیسی ہے اور ان عورتوں جیسی ہے جو حجروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. یعنی اس سے بڑھ کے تمہیں کچھ سوچ تمہاری ہے نہیں. قاتلکم اللہ لقد ملأتم قلبی قیہا، اللہ تم لوگوں کو قتل کرے، تم لوگوں نے میرے دل کو اتنے رنج و غم دیے ہیں کہ میرا دل پیٹ سے بھر گیا. کتنے دکھی تھے. یہ خطبہ کن کو دیا؟ اپنے لشکر کو امام نے یہ خطبہ دیا. امام کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غم مخالفین نے نہیں دیا ہے جتنا غم تم مجھے دے رہے ہو. میں تمہیں بلاتا ہوں کہ اس فتنے کو ختم کرے، تمہارے قدم پیچھے ہٹتے ہیں. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ امام ننگے پاؤں اپنی تلوار، یعنی اس قدر اتنا سخت خطبہ، اس سے بڑھ کے سرزنش کسی کی ہو سکتی؟ آپ کیا سمجھے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ مومنین کو تو غیرت آنی چاہیے تھی نا، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے جی ابھی چلیں. ایک بندہ بھی نہیں اٹھا. کہتے ہیں کہ امام ننگے پاؤں اپنی تلوار لے کے نکل کھڑے. کہا اگر کوئی بھی نہیں جاتا تو میں اکیلا جاؤں. یہ ابھی یہ حالت نہیں ہے ہماری. مومنین حق پہ ہوتے ہوئے کس قدر جو ہے وہ متفرق ہیں اور حق کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آپ اس کے اندر دیکھیں کہ ان میں سے مرد بھی تھے، مالک اشتر جیسا مرد، ابو ذر غفاری جیسے، جناب عمار یاسر جیسے. بہت سارے امام کے لشکر میں مرد بھی تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دھوکہ دیا، قرآن کو نیزوں پہ اٹھا دیا. 12,000 کا لشکر امام کا، امام کو چھوڑ کے چلا گیا. نہ صرف یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ کہا ہم آپ کے مخالف ہیں. امام ان کو کہتے رہے بھائی اس وقت قرآن میں ہوں، قرآن ناطق میں ہوں. یہ جو تم دیکھ رہے ہو نیزوں کے اوپر، یہ اس وقت جو ہے یہ کاغذ کے ٹکڑوں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگ کرو. مگر چونکہ دین کی سمجھ نہیں، کہا کہ ہم قرآن کے مقابلے میں جنگ کریں.
قرآن سے اب بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، عقائد بگاڑنے میں اور بہت ساری چیزوں میں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ایسا کرتے ہیں، اور اس دھوکے میں یہ لشکر آیا، وہ جن نیزوں پہ انہوں نے قرآن بلند کیا تھا، یہ اس قدر انہوں نے امامت کو چھوڑا کہ انہی نیزوں پہ اہل بیت کے سروں کو بلند کر دیا۔ مگر یہ امامت کی طرف نہیں ہے، مسلمان مومنین کوئی بھی آئمہ کی طرف جو ہے وہ نہیں آیا، چونکہ انہوں نے کیا کیا، میدان چھوڑ دیا۔ جب مومن میدان چھوڑتا ہے تو پھر طاغوت میدان سنبھال لیتا ہے۔ طاغوت آ گئے، بنی امیہ مسلط ہو گئے۔ جب بنی امیہ مسلط ہو گئے اس پوری قوم کے اوپر، وہ جب ختم ہوئے، بنی امیہ کی حکومت جب ختم ہوئی، ایک وقت آیا مسلمانوں کے پاس، مومنوں کے پاس، کہ اب امامت کی طرف آ جائے۔ پھر ابھی آئے امامت کی طرف، بنی امیہ کے بعد بھی نہیں آیا، پھر بھی بادشاہت کو چنا، بنو عباس کو چنا، آئمہ تحریم کو نہیں چنا۔ ہم خود اپنا ملک پاکستان 1947 میں جب آزاد ہوا، سارے مسلمان ادھر آ گئے نا، ان کے پاس موقع تھا، ایک پوری نئی قوم نے جنم لیا تھا، مگر آئے امامت کی طرف، آئے نظام دین کی طرف نہیں آئے، جمہوریت چنی، طاغوت کی حکومت کو چنا۔ عراق میں دیکھ لیں، 1000 سال عراق کے اندر طاغوت کی حکومت رہی، ابھی ختم ہوئی طاغوت کی حکومت۔ صدام جب ملعون، فرعون کی حکومت تھی، صدام فرعون کی شکل تھی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ صدام ملعون یہی کرتا تھا۔ جب اس کی حکومت ختم ہوئی، پورا ملک شیعوں کا تھا، آئے نظام امامت کی طرف۔ حالانکہ ایران میں نظام قائم ہو چکا تھا، مگر نہیں ہے، وہ کسی نے، علماء بھی اس کے اوپر خاموش، سب خاموش۔ موقع تھا، کتنا بڑا موقع تھا کہ وہاں بھی عراق کے اندر بھی نظام وہ قائم کیا جاتا، مگر کسی نے قائم نہیں کیا۔ طاغوت کا نظام قبول ہے، امریکہ کا نظام قبول ہے، بادشاہت کا نظام قبول ہے، مگر نظام اسلام، نظام ولایت و امامت یہ قبول نہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا، کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ ابھی ہمارے بارہ چنار کے اندر بہت بڑی تعداد ہے، گلگت بلتستان کے اندر بہت ساری تعداد ہے، ہم ان کو وہاں پر تو نظام قائم کر سکتے ہیں اپنا یا نہیں، مگر نہیں کرتے۔ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ طاغوت کا، وہ کبھی عمران خان کی شکل میں ہو یا نواز شریف کی شکل میں یا سرکاری کی شکل میں یا کسی اور۔ پنجاب میں یا جگہوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ووٹ بینک نہیں ہے، خدا نہیں ہے، ڈنکا نہیں ہے، وہاں تو سارے ہی کچھ بھی نہیں کرتے۔ اب پریشان ایک سلوات پڑھنے کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب آپ پوچھیں بزرگوں سے تو ان کا رونا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم کیسے کام کریں جی؟ وسائل کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہیں، گاڑی کا ہونا، وسائل کا ہونا، بینک بیلنس کا ہونا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیلی نہیں آتی۔
پیٹ خالی ہو، ناامنی ہو، خوف ہو، پھر بھی میدان کے اندر بندہ رہے تو تب بندہ صابر بنتا ہے۔ اور یہی حکم اللہ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اندر اللہ نے یہ نہیں کہا جمہوری نظام قائم کرو ہے میرا حبیب۔ جمہوریت کیا؟ ووٹنگ، بندے زیادہ، جو بس جس کا قبیلہ بڑا ہے یا جس کا ووٹ بینک بڑا ہے وہ چاہے اچھا ہو، برا ہو، شرابی ہو، زنائی ہو، جو مرضی ہو وہ حاکم ہے۔ مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بندوں کو نہیں تولتا کہ قبیلہ کس کا بڑا ہے، ووٹ بینک کس کا بڑا ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی، یعنی عہدے سے مخالف ہوئی، یا ایھا، اے میرے نبی، حرض المومنین علی القتال، مومنوں کو قتال کی، جنگ کی ترغیب دے۔ مومنوں کو کیا کریں؟ قتال کی ترغیب دے۔ ان یکن منکم 20 صابرون، بہت سارے لوگوں کو کلمہ نہ پڑھا لیں۔ مثلا اب جی 1 لاکھ صحابہ ہو گئے، اب 5 لاکھ صحابہ ہو گئے، 5 لاکھ 20 لاکھ لا الہ الا اللہ کہہ لے، محمد رسول اللہ کہہ لے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ اے میرا حبیب 20 صابر بنا لو، 20 صابرون، اے میرا حبیب ان میں سے، منکم، کہ جتنے تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں نا، ان میں سے 20 صابر بنا لو۔ یہ لاکھوں پہ بھاری، یہ حکم قرآنی ہے۔ یغلبوا 200، اگر تم 20 بھی صابر بنا لو گے تو یہ 200 پہ بھاری آ جائیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن يَكُن 100، اگر ان میں سے 100 صابر بن جائیں، یغلبوا 1000، تو یہ 1000 کافروں پہ بھاری ہیں۔ 100 مسلمان نہیں، کلمہ صرف پڑھنے والے نہیں، بلکہ صابر۔ جب صابر آ جاتا ہے، یغلب الفن سے واضح طور پہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ فتح و غلبے کے لیے جو طاقت درکار ہے وہ افرادی طاقت نہیں ہے کہ بندے بہت سارے ہو جائیں آپ کے پاس، یا مالی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو جائے، بلکہ وہ طاقت مانوی طاقت ہے جو انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جسے صبر کہتے ہیں، جسے اللہ نے کہا صابر بنا لو ان میں سے۔ اور مانوی طاقت کا سرچشمہ وہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے کہا کہ قوم لا یفقہون، وہ شعور ہے، شعور۔ وہ پچھلے دروس میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا، وہ جاہل مرکب اور ان کی قسمیں۔ شعور، جب تک شعور نہیں آئے گا ملت کے اندر، قوم کے اندر، تب تک اس مانوی حقائق اس کے لیے واضح نہیں ہوں گے۔ جب تک وہ واضح نہیں ہوں گے اس وقت تک صبر نہیں آ سکتا، وہ طاقت انسان کے اندر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی 2 پہلو ہیں صبر کے، اگر آپ کہیں تو ایک فہم و شعور ہے، دوسرا وہ جو مانوی طاقت ہے، تقیہ اس کے اوپر کرنا، اس کے اوپر بھروسہ کرنا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر شعور بندے کے اندر نہیں ہوگا، آگاہی نہیں ہوگی، وہ فلسفہ معلوم نہیں ہوگا، اس پہ بندہ صبر ہی نہیں کر سکتا، وہ چاہے نبی کیوں نہ ہو۔ اور یہ قصہ موجود ہے حضرت خضر کا، سورہ کہف کے اندر، آیت نمبر 68 جا کر پڑھیں۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ جب گئے حضرت خضر کے پاس اور کہا کہ مجھے بھی یہ سکھا دو، وہ کشتی والا واقعہ، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تو حضرت خضر نے کیا کہا؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، کوئی صبر آیا، اے موسیٰ تم کیسے صبر کر سکتے اس بات کے اوپر کہ مَا لَمْ يُحِطْ تُحِطْ بِهِ خبرا، جس کے اوپر تمہارا احاطہ علم ہی نہیں، جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو، تو جس کے بارے میں بندے کی آگاہی نہیں ہے اس کے اوپر وہ صبر بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ تو یعنی 2 پہلو ہیں، شعور کا ہونا سب سے پہلے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اسلام سب سے پہلے کہتا ہے کہ فہم و شعور سے بھرپور ہو مسلمان، ایک مومن۔
کیوں غلبہ صابرین کا ان کفار کے اوپر ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ الذین کفروا قوم کافر وہ قوم ہے لا یفقہون جس کے اندر شعور نہیں ہے۔ اسلام نے چونکہ شعور دیا، ایک ہدف دیا مسلمان کو، لہذا مسلمان کے ذہن میں کبھی ہار نہیں آتی۔ یعنی اگر تم جاؤ قتل کر دیے جاؤ گے تو شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاؤ گے، اور اگر بچ جاؤ گے تو غازی کے رتبے پر فائز ہو جائے گا، کسی بھی صورت میں آپ کی شکست نہیں ہے۔ یہ ہدف، یہ شعور ان کافروں کے پاس نہیں ہے، یہ اسلام نے مسلمانوں کو دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیاتی قوم من بعدکم الرجل الواحد منہم لہ اجر 50 منکم۔ توجہ کیجیے، یہ بڑی عجیب حدیث ہے، یہ سنیوں کے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے، متفقہ حدیث۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی جن میں سے ایک بندے کا اجر، اپنے صحابہ سے کہا تم میں سے 50 صحابہ اکٹھے ہو جائیں، وہ جتنا بھی عمل کر لیں، تم 50 صحابہ کا عمل ایک طرف، ان میں سے ایک بندے کا عمل ایک طرف۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا بھی، قالو کہنے لگے صحابہ یا رسول اللہ نحن کنا معک ببدر، ہم نے آپ کے ساتھ جنگ بدر لڑی، اور جنگ بدر کا کتنا مقام ہے قرآن مجید میں۔ بدر والوں کا مقام، ہجرت کرنے والوں کا مقام، بہت بڑا مقام ذکر ہوا ہے۔ وَأُحَدٍ وَحُنَيْنٍ، ہم نے آپ کے ساتھ یا رسول اللہ بدر لڑی، احد لڑی، حنین لڑی، وَنَزَلَ فِينَا الْقُرْآنِ، ہمارے بارے میں قرآن کی اتنی آیتیں نازل ہوئی۔ فقال، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، انکم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا، کوئی صبر کا لفظ استعمال، جو کچھ وہ فیس کریں گے اور صبر کریں گے تمہارے سامنے اگر وہ آ جائے تو تم اس طرح کا صبر نہیں کر سکتے۔ آج اگر ایک مومن، ایک جوان اپنی شہوت پہ کنٹرول کر لے، جو کچھ آج بے حیائی کی ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، اوپن ہیں، ہے یا نہیں؟ اس وقت ان کے پاس تھی اس طرح؟ آج اگر کوئی صبر کر لے تو حضور کے فرمان کے مطابق واقعاً ان سے بہت بڑا اجر ہے۔ ان کے پاس یہ وسائل نہیں تھے، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں، آج جس طرح انسان، آج کا مومن گھرا ہوا ہے ان ساری چیزوں کے اندر، آج اگر صبر کر لے کوئی واقعاً، جو کہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچانا، اپنے کانوں کو بے حیائی سے بچانا، اپنے نفس کو بے حیائی سے بچا لینا، اس پہ صبر کرنا۔ صبر کی جو قسمیں آپ نے کہی تھی، یہ ایک قسم یہ ہے اپنی شہوت پہ کنٹرول۔ کچھ پہلوان مقابلہ کر رہے تھے مدینہ کے اندر پتھر اٹھانے کا، آج بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے، انٹرنیشنل سطح پہ بھی یہ گیم ہے کہ کون زیادہ وزن اٹھاتا ہے۔ وہ پہلوان پتھر اٹھا رہے تھے تو حضور سرور کائنات وہاں سے گزرے تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ریفری بن جائیں، امپائر بن جائیں، آپ فیصلہ کریں کہ کون جیتتا ہے۔ سارے وزن اٹھاتے رہے، حضور نے قبول کیا، وہاں حضور تشریف فرما ہوئے۔ جب سب نے وزن اٹھایا اب فیصلہ ہونا تھا، حضور نے کہا کہ میں فیصلہ کروں، سب نے کہا جی یا رسول اللہ فیصلہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، نہ وہ جو پتھر بڑا اٹھا لے، نہ وہ جو جس کا جسم بہت بڑا ہو۔ کون ہے سب سے بڑا پہلوان؟ کون ہے باڈی بلڈر؟ کون ہے طاقتور؟ جس کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہے۔
جو ایک قطرہ پانی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا باقی چیزوں پہ کنٹرول. نفس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول سب سے مشکل ہے. اور اسی طرح بہت سارے لوگ صبر کا معنی تبدیل ہو گیا، قرآنی معنی جو احادیث کے اندر معنی ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں صبر کیا ہے جی. یہ ہمارے اوپر بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے شیعوں کے اوپر کہ شیعہ روتے ہیں جی صابر نہیں ہے، صبر نہیں کرتے. کہتے ہیں نا جب محرم جیسے ہی آتے ہیں تو بہت بڑے صابر بن جاتے ہیں سارے. کہتے ہیں یہ تو بڑی بے صبری ہے. جبکہ نہ رونا صبر نہیں ہے. جب آپ کے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب ابراہیم 12 یا 14 مہینے کے تھے، جب وہ وفات ہوگی ان کی، تو حضور بڑی شدت سے رو رہے تھے. صحابہ نے اس وقت کہا انت یا رسول اللہ وتبکی، یا رسول اللہ آپ اس طرح رو رہے ہیں. یعنی وہ جو ان کے جو آج کل مسلمانوں کے ذہن میں صبر ہے نا، وہ صحابہ کے ذہن میں کوئی صبر تھا. یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے. صبر وہ کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ صبری ہے. قال تو آپ نے ارشاد فرمایا ان القلب لیحزن وان العین لتدمع، ہمارا دل حزن زدہ ہے، غمگین ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، مگر یہ بے صبری نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى، ہر وہ کلمہ جس پہ اللہ راضی نہ ہو وہ کہنا بے صبری ہے. مثلا کسی کا کوئی بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کے اوپر ایسے کلمات اللہ سے شکوے کیے جائیں جس پہ اللہ راضی نہیں ہے، یہ بے صبری کا اظہار ہے. نہ رونا، پتھر بن جانا، یہ بے صبری نہیں، یہ صبر نہیں ہے کہ بندے کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے، بت بن گئے. حضرت یعقوب دیکھ لیں، ان کا قصہ موجود ہے سورہ یوسف کے اندر. یہ بے صبری نہیں ہے. مضطرب و پریشان بندہ مصائب کے اوپر اگر نہ ہو، مصیبتیں آ جائے، اس قدر اس کا مقابلہ کرے، جز نہ کرے اس کے مقابلے میں، یہ صبر کا قرآنی معنی پہلے آپ کی خدمت میں نقل کیا. کبھی صبر کہتے ہیں غیظ و غضب کے اوپر کنٹرول کرنا. بہت دفعہ اپنے بچوں کے اوپر بڑا غضب آتا ہے، وہ شرارتیں کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں. جو شادی شدہ ہے مثلا زوجہ کے اوپر کبھی بہت سارا غضب آ جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت دفعہ آپس میں دوستوں کا جہاں آپ رہتے ہیں دوسرے کے ساتھ ایسے کام ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنا، یہ صبر کی ایک قسم ہے. کبھی صبر عبادت کے انجام دینے میں صبر کرنا. صبح سردی ہے اسلام، اس سردی کو برداشت کرنا، اس پہ صبر. روزہ ہے، گرمی ہے، 17 گھنٹے بھوک برداشت کرنا، اس پہ صبر. یہ ساری صبر کی اقسام ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ شرعی عبادات کی پابندی، یہ بھی ایک صبر ہے. اسی طریقے سے کبھی صبر جو ہے وہ، جس طرح میں نے پہلے یہ ذکر کر دیا، شکم کی شہوت، اس کے اوپر صبر کرنا، یہ بہت بڑا جو ہے وہ صبر ہے. اپنے آپ کو باعفت رکھنا، پاک و پاکیزہ اپنے آپ کو رکھنا. کبھی صبر اسرار کے کتمان پر، راز. بہت دفعہ ہے نا یہ ہمارے اندر بہت خام ہے، ہم کہتے ہیں بھی یہ راز ہے، یہ بتانا نہیں، ہم فوراً بتا دیتے ہیں. ایسا یہ بھی صبر ہے. راز کو فاش نہ کرنے پہ صبر کرنا. یہ ساری جو ہے وہ صبر کی کیا ہے، اقسام ہے. اور آپ اب تھک چکے ہیں تو اسی کو ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. خدا عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل
محمد